سوویت یونین کے خاتمے کے بعد روس نے معاشی بحران کی باعث اپنے تمام طیارہ ساز کمپنیوں کو یکجا کر دیا تھا، لیکن ان طیاروں کی تیاری کے حوالے سے ان کی علیحدہ شناخت کو بھی برقرار رکھا گیا۔ سوویت دور میں مگ اور سخوئی طیاروں کو دنیا میں کامیابی اور مقبولیت حاصل تھی، لیکن مگ طیاروں کو 4 دہائیوں تک بے انتہا مقبولیت حاصل رہی، جس کا مقابلہ سخوئی طیارے نہ کر سکے۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے۔ 90 کی دہائی کے بعد سخوئی طیاروں کی مقبولیت میں شاندار اضافہ ہو چکا ہے۔ اب سخوئی طیاروں نے روسی فضائیہ کے علاوہ دنیا کی دیگر تمام فضائی فوائد میں اپنی جگہ بھی بنا لی ہے اور ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ سخوئی کمپنی کی بنیاد پاول سخوئی نے 1939 میں رکھی۔ پاول سخوئی بنیادی طور پر ایوییشن انجینئر تھا۔ پاول سخوئی نے دوسری جنگ عظیم سے پہلے طیارہ سازی میں اہم کامیابی حاصل کی۔ BB-1 نامی جاسوسی اور ہلکا بمبار طیارہ بنایا۔ ایسے 910 طیارے بنائے گئے جن کو بعد میں سخوئی Su-2 کا نام دیا گیا۔ یہ طیارے زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ دوسری جنگ عظیم میں ان طیاروں کو جرمنی کے ہاتھوں خوب پٹائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے 222 طیارے چند ماہ میں ہی تباہ کر دیے گئے، اسی لیے ان طیاروں کو فوری طور پر جنگ سے وڈرا کر لیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سوویت یونین کو جیٹ طیاروں کی فوری ضرورت درپیش تھی، اس لیے تمام طیارہ ساز کمپنیوں کو جیٹ طیارہ بنانے کا کام سونپا گیا اور تیزی سے ان پر عمل درآمد کا حکم دیا گیا۔ سخوئی ڈیزائن بیورو نے سخوئی Su-7 طیاروں کو کامیابی سے بنا لیا۔ فضائی بھرتی کے لیے بنایا گیا یہ طیارہ 1955 میں پہلی مرتبہ سامنے آیا۔ ایسے 1847 طیارے بنائے گئے جو دنیا کے 10 ممالک کو فراہم کیے گئے۔ سرد جنگ میں فضائی برتری بہت بڑا مسئلہ تھا۔ سوویت یونین اور امریکہ ایک طرف بمبار طیارے بنا رہے تھے تو دوسری طرف بمبار اور حملہ آور طیاروں کو روکنے کے لیے جدید لڑاکا طیارے بھی بنائے جا رہے تھے، اسی لیے سخوئی Su-9 بھی بنایا گیا۔ سخوئی Su-9 طیارہ شکن میزائلوں سے لیس تھا جو 1150 کی تعداد میں بنایا گیا۔ یہ طیارہ صرف روسی فضائیہ کے زیر استعمال ہی رہا۔ اس کے بعد Su-11 منظر عام پر آیا۔ ایسے صرف 108 طیارے ہی بنائے گئے اور یہ طیارہ بھی روسی فضائیہ کے ہی زیر استعمال رہا۔ Su-15 مکمل طور پر لڑاکا طیارہ تھا جو جدید درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے فضا سے فضا میں میزائلوں کا شاندار امتزاج تھا۔ جدید رڈار تیز رفتاری کے باعث یہ طیارہ امریکی طیاروں کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایسے 1290 طیارے بنائے گئے جو صرف سوویت یونین کی فضائیہ کا ہی حصہ بنے۔ حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ چین کے J-8 لڑاکا طیارے Su-15 سے بہت مشابہ ہیں، حالانکہ روس نے کبھی بھی Su-15 طیارے یا ان کی ٹیکنالوجی چین کو فراہم نہیں کی۔ چین نے J-8 طیاروں کو MiG-21 طیاروں میں تبدیل کر کے بنایا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان طیاروں کی ٹیکنالوجی خفیہ طور پر چین نے حاصل کی ہو۔ سخوئی Su-17 طیاروں نے سخوئی کمپنی کے لیے شاندار کامیابیوں کے دروازے کھولے۔ سخوئی Su-17 کو 2870 کی تعداد میں بنایا گیا اور اس کے جدید ماڈلز Su-20 اور Su-22 29 ممالک کو فروخت کیے گئے۔ Su-20 اور Su-22 ابھی تک دنیا کے 10 ممالک میں زیر استعمال ہیں۔ Su-24 سخوئی کمپنی کا پہلا مکمل ہلکا بمبار طیارہ تھا۔ یہ طیارہ 1967 میں منظر عام پر آیا، لیکن یہ روسی فضائیہ کا 1974 میں حصہ بنا۔ ایسے 1400 طیارے دنیا کے 13 ممالک کے زیر استعمال ہیں اور روس سمیت کئی ممالک نے ان طیاروں کو اپ گریڈ بھی کیا ہے۔ Su-25 یہ بھی ہلکا بمبار طیارہ ہے۔ یہ طیارہ 1000 کی تعداد میں بنایا گیا اور اسے دنیا کے 8 ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے افغان جنگ کے دوران کم سے کم 5 Su-22 اور 3 عدد Su-25 طیارے F-16 سے مار کر آئے تھے۔ Su-25 طیارے مکمل طور پر جدید بنائے گئے ہیں اور ان کو روس سمیت سبھی ممالک بہت اہم طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ Su-27 1985 میں منظر عام پر آیا۔ Su-27 نے سخوئی کمپنی کو کامیابی اور شہرت کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ دور جدید کا کامیاب لڑاکا طیارہ 1000 کی تعداد میں بنایا جا چکا ہے اور ابھی تک اس کی تیاری جاری ہے۔ دنیا کی 10 فرنٹ لائن افواج میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ چین روس سے یہ طیارہ 1991 میں خرید چکا تھا، لیکن اس نے اس کی لائسنس پروڈکشن کچھ عرصے بعد شروع کی۔ اس طیارے کو چین کی فضائیہ کے لیے شاندار کامیابیاں حاصل ہوئیں اور چین نے اسے اپنی فضائیہ کے لیے بہت اچھی طرح استعمال کیا۔ چینی فضائیہ جو جدید طیاروں کے لیے کئی سالوں سے تگ کر رہی تھی، ان کے لیے یہ طیارہ کامیابی اور جدت لے کر آیا، جس سے چین کی ایوییشن انڈسٹری کی ساری صورتحال ہی بدل کر رہ گئی۔
چین نے جلد ہی اس طیارے کی ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کر کے اسے ملکی طور پر اپنی سیریز پروڈکشن شروع کر دی اور اسے J-11 کا نام دے دیا گیا۔ چین جو اپنے پرانے J-7 طیاروں سے تنگ آیا ہوا تھا اور ان کو فارغ کرنا چاہتا تھا، انہیں تیزی سے ان تمام طیاروں کو تبدیل کر کر ان کی جگہ J-11 طیارے لے آیا۔ چین نے ایسے 300 سے زائد طیارے بنائے ہیں اور ابھی ان کی پروڈکشن جاری ہے۔ Su-33 در حقیقت Su-27 کی نیول ورژن ہے۔ ایسے صرف 35 طیارے ہی بنائے گئے جو روس کے طیارہ بردار جہازوں پر رکھے گئے ہیں۔ یہ مکمل طور پر نیوی کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ چین نے ان طیاروں کی طرز پر J-11 کو J-15 طیارہ کے طرز پر بنا لیا ہے اور ایسے صرف 25 طیارے بنائے گئے ہیں جن کو چین کے اپنے طیارہ بردار جہاز پر رکھا جائے گا۔ Su-30 1996 میں منظر عام پر آیا۔ یہ طیارہ جدید ترین خصوصیات کا حامل ہے جسے ابھی تک 750 کی تعداد میں بنایا گیا ہے۔ یہ طیارہ دنیا کے 15 ممالک کے زیر استعمال ہے۔ یہ طیارہ انڈیا اور چین دونوں نے خریدا ہے اور یہ انڈیا میں Su-30 MK کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسے 250 طیارے بنائے گئے ہیں لیکن ان طیاروں کی تیاری روک دی گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ حادثات بہت زیادہ ہوئے ہیں اور انڈین ایئر فورس اس سے بہت نالاں ہے۔ حالانکہ Su-30 کے حادثات پوری دنیا میں سب سے کم ہیں۔ چین نے ان طیاروں کو 100 کی تعداد میں خریدا تھا اور چین اس کو ملکی طور پر بھی تیار کر رہا ہے۔ چین نے ان طیاروں کو روس سے خریدنے کے بعد یوکرین سے بھی خریدا۔ یوکرین سے چند نامکمل طیارے خریدے گئے اور ان کو تمام تر چینی ہتھیار لگا کر اور نظامات لگا کر فضا میں بلند کیا گیا۔ یہ تجربہ انتہائی کامیاب رہا، اسی لیے اسے J-16 کا نام دیا گیا۔ یہ J-16 امریکی F-15 اسٹرائک ایگل کی طرز پر بنایا گیا ہے اور اس کی شکل ظاہری طور پر Su-30 سے مشابہ ہے، لیکن اس کے تمام نظامات کو بہت جدید طریقے سے اور بہت اچھے اسلوب سے ترتیب دیا گیا ہے۔ سخوئی Su-35 یہ بھی ایک جدید طیارہ ہے۔ ایسے صرف 115 طیارے بنائے جا چکے ہیں۔ Su-35S جدید ترین طیارہ ہے۔ یہ ایک طیارہ $85 ملین کا ہے۔ چین نے ایسے 25 طیارے خریدے ہیں جبکہ خود روس نے بھی صرف 88 طیارے ہی خریدے ہیں کیونکہ یہ طیارے بہت ہی مہنگے ہیں۔ چین نے ان طیاروں کو صرف ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کرنے کے لیے خریدا ہے اور ایسے مزید طیارے روس سے نہیں خریدے جا رہے ہیں۔ سخوئی کمپنی نے کامیابی سے ٹرانسپورٹ اور مسافر بردار طیارے بھی بنائے ہیں۔ Su-80 ٹرانسپورٹ طیارہ ہے جبکہ سخوئی سپر جیٹ 100 طیارہ بھی بنایا گیا ہے جو کہ ٹرانسپورٹ کے علاوہ مسافر بردار جہاز ہے۔ سخوئی سپر جیٹ 100 کامیاب طیارہ ہے اور ایسے 300 طیارے بنائے جائیں گے جن میں سے 175 تیار ہو چکے ہیں اور مختلف جگہوں پر استعمال ہو رہے ہیں۔ سخوئی نے Su-57 طیارہ بھی بنایا ہے۔ یہ 5th جنریشن کا طیارہ ہے اور دنیا کا جدید ترین لڑاکا طیارہ مانا جاتا ہے۔ 2020 میں روسی فضائیہ کے حوالے کیا جائے گا۔ ابھی صرف ایسے 11 طیارے ہی بنائے گئے ہیں اور یہ طیارہ انڈیا کو بھی آفر کیا گیا تھا۔ انڈیا کو اس پروجیکٹ میں شامل ہونے کی آفر کی گئی تھی لیکن انڈیا نے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں کیا اور اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اس طیارے میں ترکی بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ ترکی Su-57 خریدنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ترکی امریکہ سے F-35 طیارے خریدنے کا خواہش مند تھا لیکن جو ہی Su-57 کو پرکھا اور آزمایا گیا تو انہوں نے F-35 کو خریدنے سے اجتناب برتا ہے اور ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اگر ترکی یہ طیارے خرید لیتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور روس کے لیے یورپ میں داخل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ ترکی پہلے ہی روس سے S-400 میزائل خرید چکا ہے جس پر امریکہ نے بہت دباؤ ڈالا تھا اور یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مگ کمپنی کی ناکامی اور سخوئی کے ملازمین کی کامیابی نے سخوئی طیاروں کو دنیا میں بہت ہی اعلیٰ مقام دے دیا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں سخوئی کمپنی مگ طیاروں کو مکمل طور پر فارغ کر دے گی اور دنیا میں اپنا شاندار لوہا منوائے گی۔ بلال احمد شیخ